السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے زین خان۔ ہم آپ کے لیے لائے ہیں علامہ اقبال کے کلام اور ان کی آسان تشریح۔ دوستوں چلتے ہیں کلام کی جانب، پھر آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دگرگو ہے جہاں تاروں کی گردش تیز ہے ساکی، دلر ذرے میں غوغائے رستہ خیز ہے ساکی، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غم زدہ خون ریز ہے ساکی، وہی تیری نہ بیماری وہی نہ محکومی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی، ارم کے دل میں سوز آرزو پیدا نہیں ہوتا، کہ پیدا ہی تیری اب تک اجاب آمیز ہے ساکی، نہ اٹھ آ پھر کوئی رومی عجم کے لال زاروں سے، وہی آب و گل و ایرا وہی تبریز ہے ساکی، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی، فقیر راہ کو بخشے گہے اسرار سلطانی، بہا میری نوا کی دولت پرویز ہے ساکی۔ دوستوں اس کلام میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دگرگو ہے جہاں تاروں کی گردش تیز ہے ساکی، دل ار ذرے کا غوغائے رختہ خیز ہے ساکی، کہ اے ساکی دنیا میں ایک انقلاب آ چکا ہے، زمانہ بدل رہا ہے، ہر تارے کی گردش تیز ہو گئی ہے، یعنی دنیا میں ایک نیو ورلڈ آرڈر کا ایک نظام رائج ہو چکا ہے، ایک بے چینی اور بے کیفیت کی ماحول ہے، لوگ پریشانی کے عالم میں ہے اور ایک کمپٹیشن کا ماحول پیدا ہو گیا ہے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے ہر کوئی بے چین نظر آ رہا ہے، سوچ میں تبدیلی آ گئی ہے، فکر میں تبدیلی آ گئی ہے، لوگوں کے رویوں میں تبدیلی آ گئی ہے، وہ پرانا ہمدردانہ اپنائیت والا اور دوستانہ ایک دوسرے کی مدد کرنے والا، اپنے اسلام کو ثابت قدمی سے اپنے اسلام پر کھڑے رہنے والے اور اپنے عبادت کرنے والے لوگ اب نہیں رہے، ان کی سوچ بدل چکی ہے، وہ ایک معاشی جنگ میں حصہ لے چکے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی فکر میں وہ جھوٹ فریب دھوکہ ہر طرح سے ہر وہ گناہ ہے جن کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، نقصان ہوتا ہے، جن سے عوام کو انسانیت کو اب دنیا اس سوچ سے باہر آ چکا ہے اور ایک قیامت کا فضا قائم ہو گیا ہے، ایسے لگتا ہے کہ ایک قیامت برپا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غم زدہ خون ریز ہے ساکی، کہ یعنی وہ لوگ جو اللہ والے تھے، سوچ سمجھ عقل والے تھے، ان کی دین کی جو استقامت تھی وہ اور ان کی جو سوچ اور سمجھ جو پختگی تھی، عقل تھی، ان کا جو سرمایہ ہے وہ لٹ چکا ہے، ابھی یہی طریقہ واپس وہ لوگ اپنا رہے ہیں جو پہلے جہالت کے زمانے میں اپنائے ہوئے تھے، جن اندھیروں میں، جن پستیوں میں، جن تاریکیوں میں وہ پہلے پڑے تھے، اب پھر اسی طرف جا رہے ہیں، انہی راستوں کو اپنائے ہوئے اسلام سے ایک بیزاری محسوس کر رہے ہیں، اور نہ جن کو عقل نہیں مان رہا ہے وہ وہی کاموں میں مشغول نظر آتے ہیں، یعنی دھوکہ فریب جھوٹ دہی پھر سے شروع ہو چکا ہے، اور یہ بالکل ایک یورپی کلچر کا، فرنگ کا اور یورپی کلچر کا اثر ہے جو مسلمان اپنا رہے ہیں، یعنی وہ انگریزوں کے غلام بن رہے ہیں، ان کے کلچر کو اپنا کر، ان کی سوچ، ان طریقہ، ان کے رویہ، ان سب کو اپنا کر وہ ایک غلامی کی زندگی میں جا رہے ہیں۔ پھر اس کی بات کہتے ہیں وہی دیری نہ بیماری وہی نہ محکومی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی، کہ اے ساکی جو پہلے مسلمانوں کی حالت تھی دور جہالت میں، اور جس طرح کہ ان کی ایمان کمزور تھے یا بالکل وہ ایمان کا نور ان کے سینے میں تھا نہیں، ایک دفعہ پھر عوام مسلمانوں کو وہی مشکلات کا سامنا ہے، پھر سے وہی بیماریاں جنم لے رہے ہیں جو جہالت کے زمانے میں تھے، یعنی اسد، بغض، کینہ، یہ سب واپس، جھوٹ فریب دھوکہ دہی، یہ سب واپس آ رہا ہے، اور اس کا صرف ایک ہی علاج ہے، وہ ہے کلمہ حق کی توحید کی تبلیغ، اور جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کو کلمہ حق پہنچایا اور کلمہ حق پر ڈٹا رہنا، اور اس کے حساب سے جو کلمہ حق جس طرح کا ہمیں
ज़िंदगी गुजारने का हुक्म देता है, उस तरीके से अपना ज़िंदगी गुजारना, सिर्फ यही इसका इलाज है। इसके अलावा और कोई इस बीमारी का इलाज नहीं है। इसके बाद कहते हैं कि अरब के दिल में सोज़े आरज़ू पैदा नहीं होता कि पैदा ही तेरी अब तक इजाबा में ऐसा कि ऐसा कि जो मुसलमान है अभी उनके दिल में वो इस्लाम पर अमल करने की ख्वाहिश नहीं रही, और वो उनकी शान शौकत को हासिल करना, उसके लिए जद्दोजहद करना, मेहनत करना, ये आरज़ू उनके दिलों से निकल चुका है। ये इसलिए है क्योंकि पहले आप जो अपने जलवे दिखाते थे, जिस तरह आपने ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की मदद की, दूसरे मौक़ों पर आपने मुसलमानों की मदद की, अगर आप आज भी इसी तरह मुसलमानों की मदद करोगे तो हो सकता है कि मुसलमानों में एक दफ़ा फिर एक शौक़ और ज़ौक़ पैदा हो जाए और वो इस्लाम पर पाबंदी से अमल करने लगे और अपना वो खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर लें। इसके बाद कहते हैं कि ना उठा फिर कोई रूमी अजम के लाल हज़ारों से, वही आबे गुलो ईरान वही तबरेज़ है साकी, कि ऐसा कि ईरान का वही आबो हवा है, वही फूल है, वही कलियाँ है उसमें, वही पानी है उसका, और यहाँ तक कि उसका जो शहर तबरेज़, जो शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह का वतन था, वो सब अपनी जगह पे कायम है, लेकिन वहाँ पर कोई रूमी पैदा नहीं हो रहा। ये इसलिए पैदा नहीं हो रहा क्योंकि उसके तरबियत के लिए कोई शम्स तबरेज़ मौजूद नहीं है। यानी ऐ अल्लाह, हमारे जो आज के मुसलमान जिस गफलत में जा रहे हैं, इनकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इनको इनकी तरबियत के लिए, इनके दिल में मोहब्बत इस्लाम का जोश और जज्बा पैदा करने के लिए कोई ऐसा फ़र्द पैदा ही नहीं हुआ जो उसकी तरबियत कर सके। तो अल्लाह ताला बेहद ज़रूरत है किसी ऐसे आलिम की, एक अल्लाह वाले की, जो मुसलमानों की रहनुमाई कर सके, फिर उनके दिलों में इस्लाम की शम्मा रोशन करके और फिर उनको एक अपने खोए हुए मकान की तरफ, अपने अज़मत और अपने उरूज की तरफ ले जाए। इसके बाद कहते हैं कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी, क्या इकबाल तू अपने इस वीरान या मुरझाए हुए इस खेत से, इस गुलशन से, इस बाग से कभी ना उम्मीद ना हो। अगर इसको ज़रा सा भी पानी मिल जाए तो ये फिर वापस इसमें हरियाली आएगी, इसमें वापस एक खुशहाली सा और बाहर सा मौसम आ सकता है। यहाँ पर जो खेत या ये बाग और चमन से मुराद इकबाल का है अवाम और मुसलमान, यानी अब मुसलमान जो पस्ती में गिर गए हैं, एक महकूमी की ज़िंदगी है, एक जो एहसास से कमतरी का शिकार है, मायूसी का शिकार है, ये ख़त्म हो सकता है अगर इनकी थोड़ी सी इस्लाह की जाए और ऐसे लीडर, ऐसे बुज़ुर्ग हज़रात है, इनकी रहनुमाई करे जो इनको इस्लाम की तरफ ले आए, इनको उनकी खुदी की तरफ ले आए और उनको उनका मकाम, उनका वो पुराना दौर, वो पुराना तारीख़ इनको याद दिलाकर इनमें एक जोश और जज्बा और एक इश्क पैदा कर दे। तो ये ना बिल्कुल ये बहुत मुमकिन है कि यही कौम इतनी लायक है, इतनी ताकतवर है, इतनी समझदार है कि यही कौम एक दफ़ा अपनी खुदी अगर पहचान लिया तो इसी से ये अपना आने वाले वक्त को संवारेंगे, अपनी खोई हुई मकाम को हासिल कर लेंगे। इसके बाद कहते हैं कि फ़कीर राह को बख्शे गए इसरार सुल्तानी, नवा मेरी बहा की दौलत परवेज़ है साकी। कलाम इकबाल कहते हैं कि मैं तो चाहता था को एक डॉक्टर बन सकता था, अगर चाहता था तो मैं कोई बहुत बड़ा सियासतदान बन सकता था, वकील बन सकता था, लेकिन मैंने इन सब को तर करके अपने लोगों की रहनुमाई करने के लिए, मैंने उनकी रहनुमाई करने के लिए मैंने कलाम लिखा, अपनी गज़ल उनके लिए पेश किया, अपने कलाम उनके लिए पेश किया ताकि वो मेरे कलाम से, मेरे गज़ल से रहनुमाई हासिल कर सके और अपने आने वाले वक्त को, आने वाले कल को संवार सके। अगर मैं अपनी कलाम, अगर मेरी कलाम की कोई कीमत लगाए तो मैं जो है ना इसको खुसरो परवेज़, जो ईरान के एक बहुत बड़े ताकतवर और दौलतमंद बादशाह थे, यानी अगर वो खुसरो परवेज़ की अगर पूरी दौलत भी मुझे दी जाए वो मेरे कलाम के सामने कुछ नहीं है। मैंने ऐसा कलाम लिखा है
لیکن افسوس کہ میرے جو نوجوان ہیں وہ میرے کلام کو دھیان نہیں دیتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، میرے پیغام سے روگردانی کرتے ہیں، میرے نظریے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر میری قوم میرے پیغام کو سمجھ جائے، میرے کلام کو پڑھے، اس کی میرا جو پیغام ہے، جو درد ہے وہ اپنا لے، تو وہ اس جو محکومی کی، غلامی کی، ایک مایوسی کی، ایک نا امیدی کی جو زندگی ہے، جو مشکلات کی زندگی ہے، جو بے بسی کی زندگی ہے، وہ جس بھی لحاظ سے ہو، چاہے وہ سیاسی لحاظ سے ہو، معاشرتی لحاظ سے ہو یا انفرادی لحاظ سے ہو، وہ ان تمام مشکلات سے باہر نکل سکتے ہیں اور ایک بہترین مستقبل کا رخ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ میرا جو قوم ہے، میرے جو نوجوان ہیں، وہ میری کلام کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ یہی کلام اگر اس کو میں بیچنے پہ آؤں تو خسرو پرویز کی تمام دولت اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ دوستو، یہ علامہ اقبال کا پیغام ہے اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اس کو آسان لفظوں میں آپ کے لیے لا سکیں، لیکن علامہ اقبال کے کلام کو آسان الفاظ میں پیش کرنا یعنی یہ کوئی میں سمجھتا ہوں آسان بات نہیں ہے۔ اس کے کلام کی تشریح کرنا، یعنی جو اس کا خواب ہے، جو اس کا خیال ہے، جو اس کا سوچ ہے اس کلام میں، اس کو مکمل طور پر آپ لوگوں کے سامنے لانا، پیش کرنا، یہ ایک اتنی آسان نہیں ہے، لیکن ہماری جتنی کوشش ہے ہم اتنا کر رہے ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ دیجئے، ہمارے حوصلہ افزائی کر لیجئے تاکہ ہم آپ کے لیے اور اچھے اچھے کلام لا سکیں۔ تب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور جو آنے والے ویڈیوز ہیں ان پہ کمنٹ اور ان کو شیئر بھی لازمی کر دیں تاکہ جو دوسرے آپ کے دوست ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تب تک اپنے عزت خان کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔